کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ حرم میں 4 مصلے تھے، 5واں کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے، اچھا ان 4 سے پہلے کیا تھا؟ تو اس سے پہلے ایک ہی مصلی تھا، ایک ہی امام تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5واں کیوں نہ؟ ارے یار جس جماعت کو، جماعت اہل حدیث کو 4 برداشت نہیں ہے، وہ اور 5 کیسے کریں گے؟ ہاں، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کہیں کھڈا کھودا ہوا ہے تو کہا جائے کہ اس کو پاٹو، تو کہنے کہ بھئی وہ 5واں کھڈا آپ کا کہاں ہے؟ ارے بھئی ہم تو کھڈا پاٹنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کھود کے 5واں کھڈا بھی بنا دے، یعنی 4 کھڈے کھودے ہوئے 5واں بھی کھود کے کر دے اس میں. بھئی اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کرنے والا اگر مشرک نہیں ہے، حنبلی کوئی امام ہے، ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں، وہ اس کو امام بنا دو، لیکن یہ اور مسئلے نہیں ہونے چاہیے. کسی بھی مسلک کا، کسی بھی فرقے کا کوئی عالم اگر مسئلے پہ کھڑا ہو جائے تو وہ کافی تھا. تو اہل حدیث کو کوئی الگ سے مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حنفی، شافعی، مالکی تو جانے دیں، ارے اگر کوئی ظالم، کوئی فاسق فاجر بھی کھڑا ہو جاتا، ہاں کوئی فاسق شخص، کوئی غلط آدمی بھی کھڑا ہوتا، اگر وہ کافر نہیں ہوتا، اگر وہ مشرک نہیں ہوتا، تو کتنا بھی بگڑا ہوا شخص ہو اگر وہ مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا تو بھی اہل حدیث کہتے دوسرا امام مت کھڑا کرو. اگر اس کے پاس پاور ہے، یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، رہن دو، لیکن دوسرا مت کھڑا کرو. ہم کہتے ہیں اہل حدیث نے کوئی فقہ بھی مرتب نہیں کی اپنی، کیونکہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ صحابہ یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں، صحابہ کرام کے آثار، یہی ہماری فقہ ہے، یہی فقہ اہل حدیث ہے. صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کے فتاوا، صحابہ کرام کا فہم، یہی. اس لیے آپ جیسے احناف کی ہے ہدایہ، مالکیہ کی مدونہ، حنابلہ کی مغنی، ایسے جو ہے مجموع شوافی کی، سب کی اپنی اپنی کتابیں فقہ کی، لیکن اہل حدیث نے ایسی کوئی فقہی کتاب مرتب نہیں کی ہے. ہاں صحابہ کرام کے آثار آپ ان کو جمع کرو، صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں اگر صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے، فتویٰ موجود ہے، اسی فتوے کو آپ آگے بڑھاؤ. اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے، اس میں جو ہے آج اجتہاد کریں گے، کیونکہ فقہ حنفی میں بھی جو اجتہاد ہو چکے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ قیامت تک چلیں گے، اس میں بھی آج اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام کے اگر فتاوا ہیں، اگر کوئی کسی مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے، اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے، سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے ہیں کہ حنبلیوں نے ختم کیا، ٹھیک ہے ان کی کوشش تھی، لیکن امام کو نہ کے کھڑا ہوا. جب پہلی بار 4 کو ہٹایا گیا تو کس کو آ کے کھڑا کیا گیا؟ اہل حدیث امام کو کھڑا کیا گیا. خانہ کعبہ میں یہ جو عبدالعزیز جب غالب آئے، فہد کے باپ عبدالعزیز، عبداللہ اور فہد کے باپ، تو خانہ کعبہ میں 4 مصلے ہوتے تھے بیک وقت، کبھی کبھار چاروں جگہ نماز ہوتی تھی. عصر کی نماز ہمارے احناف بھائیوں کے لیٹ میں لیٹ ہوتی ہے، وہ لیٹ ہوتی ہوگی، لیکن فجر کی نماز ایسے ہی فجر کی اسوار میں ہے، مگر شافعی اور حنبلی اور مالکی کی نماز فجر کی تو بالکل غلط میں سب کی ہوتی تھی، بیک وقت سب پڑھتے تھے. اور جب عبدالعزیز آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ خانہ کعبہ جو تنہا اللہ کی عبادت کے لیے اور تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بنا ہے، اس میں چیزیں کیسے ہوں. چنانچہ انہوں نے 4 مصلے جب ختم کیے تو ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد نصیف رحمۃ اللہ علیہ جدہ کے، ان سے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے سارے 4 مذاہب کے مصلوں کو ختم کر دیا ہے، اب اگر ہم اپنے علماء پر بھروسہ کریں تو کہیں گے حنبلی مسئلہ قائم کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بقیہ فقہا کو تو بھلا دیا، صرف احمد کو یاد رکھا. اس لیے تم ایسا کرو، مجھے ایسے امام دو اہل حدیث جو نہ حنبلی ہو، نہ شافعی ہو، نہ مالکی ہو، نہ حنفی ہو، وہ تاکہ وہ کسی مسلک کی دوسرے کی اتباع نہ کریں بلکہ صرف قرآن و حدیث پر چلیں. چنانچہ انہی کی کوشش سے محمد بن عبد الرزاق حمزہ اور عبد الظاہر ابو السمح اور تقی الدین ہلالی، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک تھے عبداللہ مظہر جو عبد الرحمن مظہر کے بھائی تھے، وہ لوگ ائمہ ہوئے. پھر اس کے بعد خلیفی کا دور آیا، پھر عبد المہیمن کا دور آیا، اور پھر ان لوگوں کے بعد محمد بن سبیل اور عبداللہ خلیفی وغیرہ کا تاریخ ہے، اس تاریخ میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. تو حنبلیوں نے کوشش کی لیکن اہل حدیث ہی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ختم ہوئی، بدعت ختم ہوئی. تو اہل حدیث آ کے مسئلے پہ کھڑا ہوا تب یہ جا کے 4 مسئلے ختم ہوئے. سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اس کے لیے کیوں اپلیکیشن دے گا کوئی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چلو مانا غلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں مانا غلط ہے، پھر آپ نے اپنا کیوں نہیں کھڑا کیا؟ عجیب بات ہے. مطلب آپ دوسروں کہتے ہیں سینس، کامن سینس کیا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کا کامن سینس کیا ہے. جب 4 غلط ہے، آپ خود کرے مانا غلط ہے، لیکن غلط تھا تو آپ نے اپنا کیوں کھڑا کیا؟ ارے بھائی اہل حدیث جب اس چیز کو غلط مانتا ہے، اہل حدیث کو 4 مسئلہ برداشت نہیں ہے، 3 برداشت نہیں ہے، 2 برداشت نہیں، تو 5 کیسے کر دے گا وہ؟
पांचों मसला कैसे खड़ा कर देगा वो? अहले हदीस तो कहता है कि भाई इज्तिमाइयत के साथ रहना चाहिए। कोई फासिक फाजिर इमाम भी अगर खड़ा हो गया मुसल्ले पे तो इज्तिमाइयत को बरकरार रखने के लिए उसके पीछे भी नमाज पढ़ लो ताकि इज्तिमाइयत ना टूटने पाए। और आप कह रहे हैं कि अहले हदीस ने पांचवा क्यों नहीं खड़ा किया? क्यों पांचवा इमाम खड़ा करेगा वो? आप इसको और उल्टा जो है निगेटिव चीज बना रहे हैं कि उन्होंने मुतालबा क्यों नहीं किया, एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया। भाई अहले हदीस जब उसके खिलाफ होंगे तो क्यों एप्लीकेशन देंगे? अहले हदीस का कहना है कि एक ही इमाम होना चाहिए, एक ही मसला होना चाहिए, तो पांचवें मसले के लिए क्यों एप्लीकेशन देंगे वो? तो अल्लाह के नबी के दौर में, साहब इकराम के दौर में जो हो रहा था वैसे होना चाहिए। तो जब इन चारों को खत्म किया गया, अहले हदीस आके खड़ा हुआ ना मसले पे। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।